نعبد وإياك نستعين چې پښتنو سترګو کې روب راشي خیر کې به حلا سړیتوب راشي تڼې تڼې به د ګریوان ووینې چې دا زلمي په لیونتوب راشي میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام، میں آپ سب کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جس جوش جذبے جنون کے ساتھ عمران خان صاحب کے عشق میں آپ پشاور آئے ہیں، میں آپ سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ مجھے سامنے ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر صاحبان ہیں وہ عوام میں ہی نظر آ رہے ہیں، میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہوئے ہیں، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، میرے نوجوانوں، پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں عمران خان صاحب کے کارکن نکلے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، الحمدللہ۔ میرے نوجوانوں، لگ صبر با کوئی دا سے ڈارے کے در تا چرتا وایا۔ میرے نوجوانوں، آج جس گلی میں آپ عمران خان صاحب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے مسلسل اسی گرمی میں ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب کو کس چیز کی کمی ہے؟ عمران خان صاحب شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب ان بیگوڑوں کی طرح، ان چور اور لٹیروں کی طرح ایک سائن کرے تو وہ جیل سے باہر ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، یہ گرمی برداشت کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کیوں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ میرے نوجوانوں، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں رہی۔ میرے نوجوانوں، پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جیل میں ہے، ان کی بہنیں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتی ہیں، ان پر آنسو گیس پھینکا جاتا ہے، ان پر واٹر کینن سے زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کا بانجا ملٹری کورٹ میں ہے، پورا خاندان قربانی دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔
عمران خان صاحب کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، صرف اور صرف یہ بیرونی غلام، دوسرے ملکوں کی غلام، یہ قیادت انہوں نے اندرونی غداروں نے بیرونی سازش کے ذریعے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا. صرف اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے کافروں کی سرزمین پر کافروں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا، اسلام کا نام لیا تھا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا. اس لیے عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اتارا گیا. ریجیم چینج آپریشن ہوا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی 6.1% سے گروتھ کر رہی تھی. ہمارا مزدور خوش تھا، ہمارا کسان خوش تھا، ہمارا نوجوان خوش تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن یہ منصوبہ ساز جو امریکہ کے غلام ہے، امریکی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کو ملا کر ایک خوشحال پاکستان، پرامن پاکستان کی کہ وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا گیا. پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، پاکستان چھوڑ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو آپ کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ IMF رپورٹ کرتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. 5,300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا پیسہ ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندے کو فرق پڑتا تھا، ایک بندے کو فرق پڑتا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے. وہ میرا آپ کا پوری پاکستانی قوم کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم میرا مقدمہ لڑے گی، مجھے انصاف دے گی. تو میرے پاکستانیوں تیار ہو کہ ان چوروں ڈاکوؤں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کرو گے تو نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹو گے، تیار ہو؟ میں بھی تیار ہوں، لیکن تھوڑا انتظار کرو. میرے پاکستانیوں مسلسل جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، ہم مسلسل چیختے رہے، چلاتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر بدامنی لائی جا رہی ہے. ایک دفعہ پھر ان لوگوں کا بات کیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلسل 20 سال ہمارے اس خیبر پختونخوا کی عوام کا خون بہایا ہے. ہم ان کو بولتے تھے کہ دیکھو پہاڑوں پر آ رہے ہیں، ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے. ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بازاروں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج ہمارا بنو لہو لہان ہے، ہمارا لکی لہو لہان ہے، ہمارا سوات قبل لہو لہان ہے، ہمارا دیر لہو لہان ہے. ہمارے معصوم شہری خیبر پختونخوا کے معصوم عوام آج کبھی خودکش میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی ڈرون اٹیک میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری میں شہید ہو رہے ہیں. یہ اس ریاست کی ناکام پالیسی ہے جو مسلسل 22 سال سے ہم پر مسلط ہوئی ہے. یہ ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ہم نے 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن دیکھا تھا. جب بیرونی سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو حکومت سے اتارا گیا، تب ڈالروں کے لیے، اپنے جیب بھرنے کے لیے، باہر ملکوں میں جزیرے خریدنے کے لیے ہمارے پختونوں کا سودا کیا گیا. آج پختون بھی رو رہا ہے، پختون بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا بلوچی بھی رو رہا ہے.
कलौजी भी शहीद हो रहा है, आज हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, हमारा कश्मीरी भी शहीद हो रहा है, आज हमारा पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। 26 नवंबर को आपने देखा इन लोगों ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, आपने मुरीद में देखा इन लोगों ने मासूम टीएलपी के कारकुनों पर गोलियां चलाई। आज भी आप देख रहे हैं कश्मीर में हमारे जो भाई बहन निकले हुए हैं ये उन पर भी गोलियां चला रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा खा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर शर्म इनको नहीं आएगी। ये दरिंदे बन चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये दरिंदे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इनकी गोलियों से डरते हो? आप इनके टैंकों से डरते हो? आप इनके रॉकेटों से डरते हो? जब आप बंदूक से नहीं डरते, टैंक से नहीं डरते, रॉकेट से नहीं डरते, तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये सिपाही जिसने उसको इस सूबे का वज़ीर आला बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन इमरान खान साहब का ये अदना सिपाही आपको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, मुल्क पर मुसल्लत कब्जा माफिया जो बंद कमरा में फैसले करते हैं, पाकिस्तान के फैसला साज और मंसूबा साज जो बैरूनी ताकतों के उजरती कातिल बने हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफादात का सोचते हैं, सिर्फ बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब, ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब, चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब। मेरे पाकिस्तानियों, इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इनके जेब भरते हो, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जजीरे खरीदते हो, इन्होंने आपकी फिक्र नहीं करनी। मेरे नौजवानों, कुछ लोग आपको काकरोच कह रहे थे, मैं आपको इकबाल का शाहीन कह रहा हूं। हम इकबाल के शाहीन हैं। मेरे नौजवानों, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, हमने रोडों पर खुद निकलना है, हमने इनका मुकाबला खुद करना है, हमने अपना इंसाफ खुद करवाना है इंशाअल्लाह ताला। ना अदालतें हमारा इंसाफ करेगी, ना कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा, ना बाहर से कोई तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है, हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने जालिम के खिलाफ निकलना है। इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमने निकलना है। निकल के क्या करना है? ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे जो मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, ये चंद खानदान जो मुसलसल पाकिस्तान को खा रहे हैं, हमने इनके लिए निकलना है। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो आप कह रहे हैं कि चेहरे बदले जाएंगे, पर्ची से कोई आया होगा, वो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल होगा, किसी की बेटी होगी, वो मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, लुटेरे, डाकू खुद संभालो। हमारा एक शहजादा है, हमारा एक ही लीडर है, हमारा एक ही जान है, और वो अडयाला जेल में कैद है, जिसका नाम है इमरान। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मेरे नौजवानों, हमने खुद निकलना है, हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने अपना इंसाफ खुद करना है। आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो मीडिया चैनल पर थे, जो हमारी सहाफी बरादरी थी, अरशद शरीफ शहीद, एक नाम और नाम जिसको शहीद कर दिया गया, हमारे इमरान रियाज भाई जो हक और सच बोलते हैं,
اس کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس پر تشدد کیا گیا, اسے آواز چیننے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ مرد مجاہد تھا, طاقتور تھا, وہ کھڑا رہا, جھکا نہیں, ڈٹا رہا, آواز گوا بیٹھا لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکا. ہمارے اور صحافی معید پیرزادہ, صابر شاکر, سمیع ابراہیم, سمینہ پاشا اور اس طرح کے کئی جرنلسٹ جو حق اور سچ بولتے ہیں, یا تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا اور یا جو ہے چینلز پہ بند کر دیا گیا. ہمارے باقی میڈیا چینل وہ بھی مجبور ہیں, یرغمال ہے, وہ بھی سچ نہیں بول سکتے, سچ نہیں دکھا سکتے. آپ نے میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, آپ نے ان سب کی آواز بننی ہے. آپ نے ان ججز کی آواز بننی ہے جو انصاف نہیں کر پا رہے. آپ نے عدلیہ کے بازو بننا ہے جو انصاف نہیں کر پا رہے. آپ نے میڈیا کے بازو بننا ہے جو سچ نہیں دکھا پا رہے. آپ نے ہر اس ادارے کے بازو بننا ہے جو نہ انصاف کر سکتی ہے, نہ سچ بول سکتی ہے, نہ حق کا ساتھ دے سکتی ہے. یہ نوجوانوں آپ نے کرنا ہے, باہر سے کسی نے نہیں آنا. یہ تمام ادارے, یہ میڈیا چینل, یہ صحافی برادری, یہ وکلاء, یہ ججز, یہ سارے نوجوانوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے, آپ نے اس ملک کا انصاف اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. میرے نوجوانوں, راہ ہمدرداں, نوجوانوں, جب ادارے مفلوج ہیں, بار بار عدالتوں میں جانے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جتنی بھی ہمارے آئینی, قانونی, جمہوری راستے تھے وہ ہم نے اپنا لیے, لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو کون سا راستہ بچتا ہے؟ 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 ڈی چوک یا آئیڈیالوجی؟ میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, یاد رکھنا, آپ پاکستان کا 60% ہے نوجوانوں. 60% کا مطلب آپ پاکستان کی آبادی کے 13 کروڑ ہیں. اگر آپ 1% بھی نکلے, یہ 13 لاکھ لوگ ہو گئے. اگر 10% بھی نکلے تو 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہوئے. میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, وہ لیڈر جو اڈیالہ جیل میں ہے, وہ ہر وقت کہتا تھا کہ میرے نوجوانوں, میرے نوجوانوں, میرے نوجوانوں. آج نوجوانوں, اس کو آپ کی ضرورت ہے. تیار ہو, تیار ہو, تیار ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. ستمبر کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کا رخ کریں گے. ہمارے کچھ مطالبات ہیں کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے, عدالت انصاف کرے. کیونکہ اگر آج انصاف ہو اور یہ عدالتیں مفلوج نہ ہوتی, یہ ججز انصاف کرتے, تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوتے. ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا لیڈر چاہیے, اور وہ بھی انصاف کے ساتھ. آپ کو انصاف کرنا پڑے گا, آپ کو عمران خان کو انصاف دینا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی
اگر نہیں دیا تو 27 ستمبر یاد رکھنا. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے. پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں. دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہے، چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے، چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہے، چاہے وہ ان کی وکلا پر ہے، چاہے دوستوں پر ہیں، وہ سب اٹھانی چاہیے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل کونسل، ان کے وکلا، ان کی فزیشین، ڈاکٹر، ان کے پولیٹیکل دوست، ان کی فیملی، ان کی ملاقاتیں کھولی جائے جلد از جلد. میرے پاکستانیوں، ہمارا کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں ہے. ہمارے سارے مطالبات جائز ہیں. تمام تر آئینی قانونی راستے اپنانے کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. تو 27 ستمبر بھولنا نہیں. 27 ستمبر یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی. ابھی پروپیگنڈے شروع ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ صوبے کے حالات خراب ہیں. مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب چاہیے؟ عمران خان صاحب چاہیے؟ عمران خان صاحب چاہیے؟ عمران خان صاحب آئے گا، یہاں پر امن ہوگا. عمران خان صاحب آئے گا، یہاں کی معیشت بہتر ہوگی. عمران خان صاحب آئے گا، وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دے گا انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں، جتنی بھی یہاں اس کے بعد پروپیگنڈے ہوئے، جو بھی کرے، اندرونی ہو بیرونی ہو، آپ نے ایک بات کرنی ہے کہ 20 ستمبر تک پاکستان آ جاؤ، کیونکہ 27 ستمبر کو کچھ ہونے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.